وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. سامعین اکرام، میں آپ کے سامنے چہرہ نبوت پر مسکراہٹوں کا ایک انمول تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل الصحابہ میں باب مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. حدیث نمبر 3683. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی چند خواتین بیٹھی تھیں، باتیں کر رہی تھیں اور ان میں سے بعض کی آواز بلند بھی ہو رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، گھر کے اندر تشریف لانے کی اجازت طلب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. جیسے ہی ان خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کو محسوس کیا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو چپ چاپ بیٹھ گئی اور اپنا اپنا حجاب درست کر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی، وہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کو سدا مسکراتا رکھے، اضحک اللہ سنک. کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ دیکھ رہے ہو جو خواتین میرے پاس بیٹھی تھیں، ابھی یہ آوازیں بلند کر رہی تھیں، جیسے ہی تم آئے یہ چپ ہو گئی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو؟ حق تو یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو. تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج ہیں، نرم طبیعت ہیں، اور آپ ہیں کہ ترش روح ہیں، سخت مزاج ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، جانے بھی دو ان باتوں کو. سنو، جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے، شیطان دوسری گلی سے نکل جاتا ہے. یہ حدیث بہت ہی عظیم فوائد اور بڑے عظیم مرتبت والی ہے. سب سے پہلے اس حدیث سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ دین پر اتنے مستقیم تھے، ثابت قدم تھے کہ شیطان ان سے دور بھاگا کرتا تھا. اس حدیث سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند خواتین بیٹھی تھیں وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. دلیل کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی انہوں نے اپنا حجاب درست کر لیا. دوسری بات کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ میں زیادتی مانگ رہی تھی. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان شیطان اکثر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی بات کو لے کر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایسی بات ہو جائے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان سے پناہ مانگے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب شیطان تمہیں تنگ کرے، تمہارے درمیان جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرے، تو تم شیطان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور بڑا ہی خبر رکھنے والا ہے. اس حدیث سے ایک اور فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب انسان مرد بڑا ہو جائے، یعنی بچہ جب بالغ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ کہیں بھی جاتے ہوئے اجازت طلب کرے. جیسے اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اجازت طلب کریں، حتیٰ کہ بڑے بچے اپنے گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو تو کھٹکھٹائیں، دستک دیں اور اجازت طلب کریں. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے لیے انہوں نے اجازت طلب کی. اس حدیث سے ایک فائدہ ایک اور بھی ملتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن گھر کا ماحول اگر خوش مزاج ہو، مسکراتا ہوا ماحول ہو اور شوہر یا بیوی
ہر معاملے کو مسکرا کر جواب دے تو باتیں سلجھ جاتی ہیں، ہر بات سلجھ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تابندہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخری میں یہ بتاتا چلوں، اگر اپنے بھائی یا دوست یا اپنی بیوی یا اپنے ماں باپ کسی کو بھی مسکراتا دیکھو تو مسنون ہے یہ دعا دے دو، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو سدا مسکراتا رکھے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔